السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں نہ ہم جشن منائیں کہ میسر ہے خوشی، کیوں نہ ہم جشن منائیں کہ میسر ہے خوشی، رشتہ کیوں غم سے بنائیں کہ میسر ہے خوشی۔ عزیزان محترم، 26 جنوری ہمارے ملک کی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا۔ اس سے قبل 1947 کو یعنی 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اگرچہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا، لیکن 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک ایک آزاد اور جمہوری ملک بن گیا۔ بے شک اسی دن کے لیے گاندھی جی، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، علامہ فضل حق خیر آبادی، خان عبد الغفار خان اور سبھاش چندر بوس جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں ہندوستان کے ہزاروں لاکھوں عوام بلا امتیاز مذہب و ملت ہندوستان کے پرچم کو بلند کیا، ہندوستان کے پرچم کو بلند کیا اور اس طرح سے اپنی عظیم قربانیوں، جوش و جذبے اور حوصلے کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کیا اور اسے اس ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور کیا، ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آج کا دن ہمیں انہی بزرگوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور ان کے عظیم مقاصد کی یاد دلاتا ہے، عظیم مقاصد کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو آزادی اور جمہوریت کا خواب دیکھا تھا، آج وہ شرمندہ تعبیر تو ہوا، تاہم ہمارے سامنے آزادی، اخوت و محبت اور بھائی چارگی اور مساوات کا عظیم تصور تشنہ عمل ہے۔ تو ایسے موقع پر، ایسے وقت میں تمام ہندوستانی عوام کو آگے بڑھ کر کے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج ہمارا دیش، آج ہمارا ملک طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، گوناگون مصیبتوں میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن ان شدید مزاحمتوں کے باوجود ہم نے گنگا جمنی، وفاقی اور آزادی کا اہم کردار ادا کیا ہے، تحفظ کیا ہے۔ آج ہمارا ملک سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و زراعت، نقل و حمل اور مواصلاتی جیسے شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ملک آج عدم مساوات، بے روزگاری اور ناخواندگی سے جوجھ رہا ہے۔ آج کچھ شرپسند عناصر ہمارے ملک میں داخل ہو گئے ہیں اور اس طرح سے ہمارے ملک کو کھوکھلا بنا رہا ہے۔ اس طرح سے یہ لوگ ایک گندی نالی کے کیڑے ہیں اور یہ ایسے خطرناک گندی نالی کے کیڑے ہیں کہ یہ اگر ہمارے معاشرے میں آ جائے گا، اگر یہ ہمارے خاندان میں مل جائے گا تو یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ ایسے گندی نالی کے کیڑے ہیں جو دو مذہبوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اگر ہمارے ملک میں اگر یہ زیادہ دیر تک ہمارے ملک میں رہا تو جان لیجئے کہ ہمارے ملک کے لیے یہ نہایت خطرناک ہے۔ خاص کر کے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، نہایت ہی مکروہ اور ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، نہایت ہی مکروہ عمل ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس طرح سے پازیٹیو سوچنے والے لوگوں سے میں مخاطب ہو رہا ہوں کہ وہ سامنے آئے اور اس طرح سے شرپسند عناصر کے مکروہ عمل کو، ناپاک سازش کو ناکام بنائیں اور اس طرح سے ہمارے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ بس میں اپنی گفتگو کو اس بات کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔